بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مطالعہ سیرت اور اس کے اہداف و ثمرات۔ سیرت النبی ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع ہے، کیونکہ سیرت طیبہ صرف تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ سیرت طیبہ زندگی کا مکمل دستور حیات ہے۔ سیرت طیبہ دعوت دین کا عملی نمونہ ہے۔ سیرت طیبہ دفاع اسلام کا عملی اسوہ ہے۔ سیرت طیبہ تربیت اولاد، افراد سازی، قیادت سازی، غلبہ دین کا عملی نمونہ ہے۔ سیرت طیبہ کو پڑھنے سے صرف انسان کی معلومات میں ہی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ دین کی حقیقی روح سمجھ آتی ہے، اور اسی سیرت سے عملی زندگی کے ہر میدان میں مثالی، شاندار اور تفصیلی رہنمائی ملتی ہے۔ مطالعہ سیرت کے چند اہم اہداف و مقاصد یہ ہیں: مطالعہ سیرت اور اللہ رب العزت کی معرفت۔ سیرت کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بسر ہوئی۔ سیرت طیبہ پڑھنے سے توحید، ایمان، یقین، الہیت، خشیت، خوف خدا، ان تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، اور انسان کے ایمان، اخلاص، تقوی، للہیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مطالعہ سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ سیرت کا مطالعہ مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ کرتا ہے۔ جب انسان نبی علیہ السلام کی دین کے لیے قربانیاں، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت اور آپ کا اخلاص، امت کے لیے آپ کی فکر مندی، دعوت و اصلاح کے لیے آپ کی جستجو، اللہ رب العزت سے تعلق، فکر آخرت، انسانوں کی بھلائی کے لیے نبی علیہ السلام کی کوشش اور امت کی خیر و بھلائی کے لیے آپ کی دعائیں، ان تمام چیزوں کو سیرت طیبہ میں جب مسلمان مطالعہ کرتا ہے تو یقیناً نبی علیہ السلام کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام بندہ مومن مسلمان کے دل میں بڑھ جاتا ہے۔ مطالعہ سیرت اور دین اسلام کی جامعیت اور اس کی عملی صورت کو سمجھنا۔ سیرت النبی قرآن مجید کا عملی نمونہ اور مظہر ہے۔ سیرت کے ذریعے دین کا نظریہ محض کتابی علم نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ اور عملی نظام کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ عبادات، معاملات، سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم، دعوت، اخلاق، ان سب پہلوؤں کے بارے میں آپ کی زندگی مثالی نمونہ ہے، اور سیرت طیبہ کے مطالعہ سے تمام شعبہ زندگی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات اور آپ کے عملی نمونہ سے مثالی رہنمائی ملتی ہے۔ مطالعہ سیرت اور دعوت و تبلیغ کے اصول و مناہج۔ سیرت کا مطالعہ دعوت کے میدان میں کامیابی کے لیے اصول سکھاتا ہے۔ دعوت میں حکمت، دعوت میں تدریج، دعوت میں نرمی اور سختی، دعوت میں توازن، دعوت میں صبر و استقامت، دعوت دین کے لیے قربانی، جذبہ جان نثاری، ان تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے شعوری مطالعہ سے ملتی ہے۔ پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام نے عہد مکی میں دعوت دین کے لیے کون سی تدابیر اختیار کی۔ اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر اور ریاستی سطح پر دعوت دین کے لیے نبی علیہ السلام کے اصول اور منہج کیا تھا۔
اس کا بھی پتہ سیرت طیبہ سے چلتا ہے۔ مطالعہ سیرت، تربیت نفس اور کردار سازی۔ سیرت کا اہم مقصد انسان کی شخصیت اور کردار سازی کی تعمیر ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری، آپ کا حلم اور بردباری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مثالی نمونہ ہیں۔ سیرت کے مطالعہ سے انسان اپنی خامیوں کو پہچانتا ہے، جو دعوتی نقائص ہیں، دعوت میں جو کمیاں ہیں اور دعوت کی مقبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں، ان کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ سیرت کے مطالعہ سے انسان کو اپنی اصلاح کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے آئینے میں جب انسان خود کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اعمال، کردار میں جو غلطیاں ہیں، افکار و نظریات میں جو غلطیاں ہیں، دعوت دین کے بارے میں جو سستیاں ہیں، انسان ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی، معاشرے کا فرد بننے کی اور ریاست کا فرد بننے کی مسلمان کوشش کرتا ہے۔ مطالعہ سیرت اور زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، بلکہ گھر میں بطور شوہر اور باپ، معاشرے میں بطور رہنما، سیاست میں بطور حاکم، میدان جنگ میں بطور سپہ سالار، تجارت میں بطور تاجر۔ سیرت ان سب کے بارے میں مثالی نمونہ پیش کرتی ہے۔ مطالعہ سیرت اور امت کی قیادت سازی اور رہبری کے اصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی تعمیر اور قیادت کے اصول آج بھی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سیرت کے ذریعے عدل و انصاف کا پتہ چلتا ہے، مشاورت اور حقوق و فرائض کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور اجتماعی نظم و ضبط کے اصول ملتے ہیں۔ ریاست کے متعلقہ جتنے امور ہیں، جتنے ادارے ہیں، ان کے بارے میں مثالی اور تفصیلی اگر کہیں سے رہنمائی ملتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ مطالعہ سیرت، فتنوں اور انحرافات کا مقابلہ۔ سیرت طیبہ سے فکری و اخلاقی، انفرادی و اجتماعی، سیاسی اور ریاستی جتنے بھی فتنے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے بصیرت اور علم حاصل ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ سے امت کو معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات میں، آزمائشوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکمت عملی اختیار کی۔ مطالعہ سیرت اور تاریخ اسلام کا صحیح فہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تاریخ اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ سیرت کے مطالعہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ سیرت طیبہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہی سیرت طیبہ سے ہوتی ہے۔ مطالعہ سیرت اور امت کے اتحاد و اخوت کی بنیاد۔ سیرت کے مطالعہ سے فرقہ واریت کی بجائے امت میں وحدت، محبت، احترام، اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم امت میں اتحاد کے لیے، امت میں اتفاق کے لیے، امت میں بھائی چارے کے لیے ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے، خانہ کعبہ امت کے اتحاد کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سیرت طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی امت میں اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، اختلاف و انتشار ختم کرنے کے لیے اور امت کو جسد واحد بنانے کے لیے اور امت کو ایک مقصد پر متفق ہونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بنیادی کردار ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسالک اور تمام گروہ کسی طرح کی عصبیت کے بغیر سیرت کا مطالعہ، قرآن کریم کا مطالعہ نظام حیات کے طور پر کریں، نہ کہ اپنی گروہی اور مسلکی عصبیت کے تناظر میں۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصی زندگی کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ سیرت کے مطالعہ سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سیرت کے مطالعہ سے دین کی جامعیت اور عملی نظام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ سیرت کے مطالعہ سے دعوت و تربیت کے اصولوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ سیرت پڑھنے سے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مثالی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ سیرت کے مطالعہ سے قیادت سازی کے بارے میں اور افراد سازی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ امت میں اتحاد اور بیداری کی راہیں کھلتی ہیں۔ سیرت کے مطالعہ سے تمام شعبہ زندگی کے بارے میں غیر معمولی، مثالی اور تفصیلی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔